ایک بت خانے کے بت توڑے تھے جب ان کی بستی کے لوگ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے. قرآن شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں بت شکنی کا استعارہ ہے، بت شکنی کی علامت. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو دور ہے اس دور کا ابراہیم یعنی اس دور کا بت شکن وہ ابھی سامنے نہیں آیا. یہ دور اس کی تلاش میں ہے کہ کوئی ابراہیم آئے اور یہ ہمارا جہان جو بت کدا بن گیا ہے، پوری دنیا ہی بت خانے کا روپ دھار گئی ہے، کوئی ابراہیم آئے اور وہ ان بتوں کو توڑ ڈالے تاکہ اس شرک پرستی کا خاتمہ ہو سکے. تو اقبال اس جہان کو صنم کدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ میٹیریلزم یا یہ سمجھنا کہ ہے یہ مقصود ہے. خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کو جب آپ مقصود سمجھتے ہیں تو پھر آپ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی خدا کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا مقصود ہے تو وہ پھر شرک ہے. تو اس دنیا کو اگر آپ نے مقصود بنا لیا، جو کہ جدید تہذیب کی پریچنگ ہے اور جدید تہذیب کے اصل اصول کی حیثیت سے یہ بات ہے کہ یہ دنیا ہی ابتدا ہے اور یہ دنیا ہی انتہا ہے، نہ اس دنیا سے پہلے کچھ ہے اور نہ اس دنیا کے بعد کچھ. بس یہ دنیا ایک حادثے سے پیدا ہو گئی اور ایک حادثے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی. انسان کی کل کہانی اسی زمین پر شروع ہوئی ہے اور اسی زمین پر ختم ہوئی. تو جب آپ اس پوزیشن پر کھڑے ہیں، اور یہ تو مغرب کی بات ہو رہی ہے نا، جدید تہذیب، لیکن مغرب کے زیر اثر جو ہم لوگ ہیں، اہل ایمان کے جو معاشرے ہیں یا افراد ہیں، بھی چاہے ذہنی طور پر شعوری طور پر یہ نہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے احساسات، ہماری خواہشات وہ یہی کچھ ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آدمی وہی ہے جو اس کی خواہش ہے. انسان کی خواہش ہی انسان کی حقیقت ہے. ہماری جو خواہشات ہیں وہی ہماری حقیقت ہے. ہم اندر سے کیا ہیں بس آپ اپنی خواہشات کی ایک فہرست مرتب کر لیں. یہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں، کبھی اپنی دعا پر غور کریں، وہ آپ کی حقیقت ہے. یعنی جو دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں ہی اصل میں ہم ہیں. تو یہ وہ اس کے زیر اثر جو انہوں نے جدید تہذیب نے اس طرح کی زندگی پیدا کر دی ہے، اس جہان کو خدا کا غیر بنا دیا اور اس جہان کو مقصد بنا دیا. تو کوئی ابراہیم جو منظر پر آئے اور اس جہان کو جو بت کدے کی شکل اختیار کر گیا اسے پاک کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، یہاں سے ایک بہت اچھا اصول سمجھ میں آتا ہے. وہ اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جہان ہے نا، یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات ہے. کائنات تو خیر بڑا مفہوم ہے نا. کائنات اور دنیا اور جہان لفظوں کے الگ الگ معنی ہیں. کائنات ان میں سب سے میجر کیٹیگری ہے. یعنی کائنات کے معنی بہت وسیع ہیں. کائنات اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو کائنات کہتے ہیں. ما سوی اللہ کو کائنات کہتے ہیں، ادر دین گاڈ. خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کائنات ہے. اور جب آپ دنیا کہتے ہیں، دنیا تو یہ جو آپ کے مشاہدے میں ہے، یہ دنیا. یہ دنیا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے گری ہوئی. دنیا گری ہوئی. تو یہ جو دنیا ہے اس پر انسان حکمران ہے اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جہان کو حق کے تابع رکھے اور جہان کو مقصد نہ بننے دے. کیونکہ انسان کی جو جہت ہے نا خلافت کی، وہ اس کی متقاضی ہے کہ انسان صرف اپنے آپ پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر اللہ کے حکم کو نافذ رکھے. یہ جو دور ہے ہمارا، یہ بت کدے کی شکل اختیار کر گیا. تو اب کسی ابراہیم کی ضرورت ہے جو آئے اور اس دور کے بتوں کو توڑے. وہ بت جو ذہنوں میں ہے، وہ بت جو دلوں میں ہے، وہ بت جو ہماری خواہشیں ہیں. اقبال کا ایک اور نظم کا شعر ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا. بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. یعنی ہماری ہوس ہمارے سینوں میں یعنی دلوں میں
دلوں میں. جب شاعری میں سینے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ دل سے کنایا ہوتا ہے، مراد دل ہوتا ہے. یہ مجاز مرسل ہے، ایسے ہم شاعری کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ مجاز مرسل ہے. یہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جا رہا ہے. سینہ ہے نا جگہ دل کی، تو سینہ بول کے دل مراد لیا جا رہا ہے. اس طرح آپ نہر بول کے پانی مراد لیتے ہیں. نہر چل رہی ہے، حالانکہ نہر تو نہیں چل رہی، چل تو پانی رہا ہے. تو یہ بھی مجاز مرسل ہے. ظرف بول کے مظروف مراد لیا، سینہ بول کے دل مراد ہوتا ہے شاعری میں، چاہے کوئی بھی شاعری ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی، اردو، پنجابی ہو. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں مجاز مرسل. مجاز مرسل، اور انگریزی میں سے کہتے ہیں میٹونمی، مجاز مرسل. تو ہوس چھپ چھپ کے سینے میں یعنی دل میں بنا لیتی ہے تصویریں، بت بنا لیتی ہے. تو جنہیں ہم پوچھتے ہیں اور جن کی ہم خواہش کرتے ہیں وہی ہمارے بت ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. ضرورتوں کی خواہش کرنے اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے تو انسان کے مفادات وابستہ ہیں، جائز مفادات. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اپنی خواہش ہوس کو مستقل سمجھ لینا اور اسے مقصود بنا لینا کہ وہ خدا اور رسول اور دین اور قرآن کی نفی اور آخرت کی نفی پر منتج ہو. اس سے اگلا شعر ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. یہ بالکل قرآن تلبیہ ہے. متاع غرور، قرآن نے دنیا کی زندگی کو متاع غرور کہا ہے. یہ ساری جمع پونجی جو ہے دنیا کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے متاع غرور کے علاوہ، لہو و لعب کے علاوہ، فریب سود و زیاں. اور یہ نفع اور نقصان کا فریب ہے یہ دنیا. یہاں سے نفع ہو گیا تو وہاں سے نقصان ہو گیا. یعنی اس میں نہ نفع حقیقی ہے اور نہ نقصان حقیقی. ہر وہ چیز جس کے نتائج عارضی ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتی. تو اس دنیا کا نہ کوئی نفع حقیقی ہے نہ اس کا کوئی نقصان حقیقی ہے دنیا کا. ہاں، دنیا کی پائیداری میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ اسے آخرت کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، اور جب آپ اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کے نتائج ہیں کسی اور جہان میں. اب یہ دنیا عارضی نہیں رہی، اب اس میں ہونے والے واقعات کے نتائج اٹرنل ہو گئے. یعنی یہ دنیا خود آخرت کے ساتھ متعلق ہو کے دوام حاصل کرتی ہے. اگر اسے آپ آخرت کے ساتھ غیر متعلق کر دیں تو پھر تو یہ کچھ نہیں ہے. پھر بات ٹھیک ہے کہ یہ فریب سود و زیاں ہے، یہ متاع غرور ہے، یہ لہو و لعب، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، دنیا کے مال و متاع اور تعلقات، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. یہ سب ہمارے وہم اور ہمارے گمان کے بت ہیں. یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے، یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں، یہ ہمارے وہم نے انہیں بت بنا لیا. کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یعنی سب ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ. تو اگر یہ ڈھال ہو نا آدمی کے پاس لا الہ الا اللہ، تو پھر آدمی اس فریب سے اور اس بت پرستی سے اور اس متاع غرور سے محفوظ رہ سکتا ہے. اگر آدمی کے پاس یہ ڈھال ہو، توحید کی ڈھال، تو پھر محفوظ ہو سکتا ہے. اس کے اگلا شعر ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ تو غیر معمولی شعر. اچھا، زمان و مکان کی قیدی ہونا یہ عقل کی تقدیر ہے. عقل اگر زمان و مکان کی قیدی نہیں ہوگی تو عقل کام نہیں کر سکتی. عقل کی کل فنکشننگ ٹائم اور سپیس کے اندر ہے، اور جو حقائق، جو موجودات وقت اور زمان اور مکان سے ماوران ہیں، یعنی بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہیں، وہ عقل کی ریچ سے باہر ہے. عقل اگر ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گی تو بری طرح ناکام ہوگی. اور یہی ضرورت پڑتی ہے پیغمبر کی. عقل کی تقدیر ہے کہ یہ زمان اور مکان میں پابند رہے. عقل کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے، یہ جو اہل عقل ہیں یہ ان کی بات. یعنی آپ افلاطون سے پوچھیں وہ بھی یہی بتائے گا کہ کوئی ریشنلٹی نہیں ہے ٹائم اسپیس کے باہر. آپ ڈیکارٹیز سے پوچھیں وہ بھی یہی بتائے گا، جدید دور کا پہلا فلسفی. آپ کانٹ سے پوچھیں تو وہ بھی یہی بتائے گا. ارسطو سے پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا کہ زمان مکان سے باہر کوئی فعلیت نہیں ہے. عقل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ٹائم اسپیس کے باہر.
یعنی یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے، یہ اہل عقل کی، اہل فلسفہ، اہل منطق کی بات ہے. یعنی ان کے ہاں یہ مسلمہ ہے، یہ اصول ہے کہ عقل جو ہے یہ زمان مکان کے باہر کام ہی نہیں کر، بلکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. عقل کی کل فنکشننگ محدود ہے ٹائم سپیس کے اندر. یعنی جس طرح ہمارا وجود ہے نا، یہ ٹیمپورل ہے، یہ اسپیشیل ہے. اگر آپ زمانے کو نکال دیں اور مکان کی نفی کر دیں تو یہ سب کچھ اٹھ جائے گا، ہر چیز معدوم ہو جائے گی. اور اگر یہ نہ ہو تو اسی طرح شعور بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ شعور کی فنڈامنٹل کیٹیگریز ہیں ٹائم سپیس. 4 کیٹیگریز ہیں نا شعور کی. ویسے ارسطو کے حساب سے تو زیادہ ہیں، 10 کیٹیگریز وجود کی، اور وہی شعور کی بھی ہیں بہت حد تک. ارسطو نے انہیں کہا ہے نا 10 کیٹیگریز، جس میں کوالٹی ہے، کوانٹٹی ہے، جس میں ریلیشن ہے، جس میں ٹائم سپیس ہے، جس میں ایسنس ہے، جس میں ایکسیڈنٹ ہے. یہ کیٹیگریز. تو کانٹ نے انہیں ریڈیوس کر دیا 4 میں. اس نے کہا 4 کیٹیگریز ہیں بنیادی طور پر، وجود کی بھی اور شعور کی بھی. ایک کوالٹی، دوسری کوانٹٹی، اور ایک ٹائم اور سپیس، زمان مکان، کیفیت کمیت. یہ 4 کیٹیگری انہیں ریڈیوس کیا کانٹ نے. کانٹ کی کتاب ہے کریٹیک آف پیور ریزن. وہ آپ میں سے اگر کوئی فلسفے کا ذوق رکھتا ہے تو اسے پڑھنی چاہیے. کریٹیک آف پیور ریزن بہت اچھی کتاب. اس میں کانٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ عقلی طور پر، ریشنلی، مابعد الطبی حقائق کو جاننا ناممکن. وہ ہماری بڑی کام کی چیز ہے. خود اہل مذہب کے لیے یہ بہت کام کی چیز ہے کانٹ کی یہ کتاب، بلکہ کانٹ کا پورا فلسفہ وہ کرامت. تو یہ کہہ رہے ہیں خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی سمنداری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ زمان اور مکان بے حقیقت ہے، حقیقی ذات صرف ایک ہے. کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ خدا تو زمان و مکان سے ماورا ہے، وہاں تو لا زمان ہے اور لا مکان. پھر فرما رہے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ یعنی نغمہ توحید، یہ بہت زبردست بات ہے. تم پر عروج ہو یا زوال ہو، تم طاقتور ہو یا کمزور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اہل ایمان طاقتور ہوں یعنی ان پر بہار آئی ہوئی ہو، اہل ایمان کمزور ہوں یعنی ان پر خزاں چھائی ہوئی ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نغمہ اس قید سے آزاد ہے. تم جس حال میں بھی ہو، یہ نغمہ تم پر لازم ہے. اگرچہ اگلا شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہاں مراد جماعت اسلامی نہیں وہ بھی تو ہر جگہ آپ کھول کے بات کریں نہیں، وہ یہ نہ سمجھا جائے نا. خیر سمجھے بھی تو اقبال کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. لیکن اقبال کے زمانے میں بھارت جماعت اسلامی بند تو ہوئی، جماعت اسلامی نہیں بنی تھی، 38 میں فوت ہو گئی. ہاں وہ بات ہوگی، بالکل ٹھیک. تو چلے بچ گئے، بالکل ہی بچ گئے. ہاں جی بچ گئے. نہیں وہ جماعت نہیں تھی، مسلم لیگ تھی، آل انڈیا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان. اور یہ دوسرا شعر اقبال نے میرے لیے نہیں کہا، دوسرا مصرع، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اپنے زمانے کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. جماعت سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال یہ ہے کہ اب وہ جس طرح قریش مکہ کا طریقہ تھا آستینوں میں بت رکھتے تھے، تو اب ایسا نہیں ہے. اب ویسا ہی ہو گیا مسلمانوں کے یہاں پھر سے، یعنی شرک کود کر آیا اور اللہ کے علاوہ غیر کا خوف اور غیر کی خواہش پیدا ہو گئی ہے. لیکن مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اذان پڑھتے رہو، اور اذان خدا کی توحید کا اعلان. وہ سلیم احمد صاحب کا ایک بڑا زبردست شعر میرے ذہن میں آ رہا کہ شاید کوئی بندہ خدا آئے صحرا میں اذان دے رہا ہوں. بہت خوبصورت شعر. شاید کوئی بندہ خدا آئے صحرا میں اذان دے رہا ہوں. تو اقبال بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. چلے جی، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت تمام ہوا. امید ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوں گا. تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اب اگلی دفعہ بھی ہم اقبال کی کوئی نظم دیکھیں گے. ہمارے